اجرکم اللہ۔ ہاں مومنوں، کل ہم نے مصائب پڑھے کہ ایک وقت آیا کہ وہ در کے جس در پہ کھڑے ہو کے اشرف الانبیاء سلام کرتے تھے۔ کون ہے گھر میں؟ جناب سیدہ ہیں، جناب زینب اور جناب ام کلثوم اشرف الانبیاء کی محرم ہے۔ اجازت ہمیشہ سے ہے کہ جب گھر میں داخل ہو جائیں، لیکن اشرف الانبیاء احترام سکھا رہے ہیں کہ یہ در وہ در ہے کہ آ کے آیت تطہیر کی تلاوت کرو، یہ در وہ در ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لو۔ اور آج بھی ائمہ کے حرم کا احترام یہ ہے کہ طہارت کے ساتھ جاؤ، تلاوت قرآن کرو، اذن دخول طلب کرو۔ دل یہ کہتا ہے کہ اذن دخول کی جو سنت ہے یہ اشرف الانبیاء نے شروع کی۔ اشرف الانبیاء اپنی آل کے گھر میں اگر داخل ہو رہے ہیں تو اذن دخول طلب کر رہے ہیں، مخاطب کر رہے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت فیطہرکم تطہیرا، اور جب تک جواب نہ آ جائے تو گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ، آج اسی جگہ پر کھڑے ہو کے دفن کے کچھ دیر کے بعد ایک ملعون، ایک خبیث آ کر اشرف الانبیاء جس جگہ کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے وہاں پر کھڑے ہو کے جناب سیدہ کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ جب یہ دھمکیاں جناب سیدہ نے سنی تو گریے کی آواز بلند ہو گئی، اپنے بابا کو پکارا، السلام علیک یا ابتا، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، احاطہ یفعل ببنتک وحبیبتک، سلام ہو آپ پہ والد، سلام ہو آپ پہ رسول خدا، آپ کے بعد آپ کی حبیبہ اور بیٹی پہ یہ ستم کیا جا رہا ہے۔ لیکن ابھی یہ جملے ختم نہ ہوئے کہ شقی نے حملہ کیا اور فاطمہ دیوار اور دروازے کے درمیان پسلیاں ٹوٹ کر رہ گئی۔ جناب سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی تو آپ جانتے ہیں کہ درد جناب سیدہ کو زیادہ ہوا ہوگا یا کسی اور کو زیادہ ہوا ہوگا، یاد رکھیں رسول اللہ کو درد ہوا ہوگا۔ پسلیاں جناب سیدہ کی ٹوٹی، لیکن دل یہ کہتا ہے کہ اشرف الانبیاء کو پوری اپنی دنیا میں اور دنیا سے جانے کے بعد اتنی اذیت کبھی نہ ہوئی ہوگی۔ جو طائف میں پتھر پڑے ان کی اذیت اتنی نہیں ہوئی ہوگی کہ جو قبر میں جناب سیدہ کی پسلیاں ٹوٹنے کے بعد اشرف الانبیاء کا پورا وجود زخمی ہو گیا۔ دل یہ کہتا ہے کہ یہاں سے ندا بلند ہوئی جناب سیدہ کی اور بابا کو پکارا تو وہاں سے بابا کی ندا بلند ہوئی ہوگی یا فاطمہ کہہ کے۔ دل یہ کہتا ہے کہ اشرف الانبیاء کی ندا بلند ہوئی ہوگی یا فاطمہ لعن اللہ علی قاتلک، لعنت ہو فاطمہ تیرے قاتلوں پر، اجرکم اللہ۔ ایک وقت آیا کہ اشرف الانبیاء نے مولا امیر المؤمنین کو حکم دیا تھا کہ یا علی انک سطبتلی فلا تقاتلن، اے علی تم میرے بعد مشکلات میں گرفتار ہوگے، خبردار تلوار نہ اٹھانا، تلوار نہ اٹھانا۔ مولا پہ حملہ کیا معاویہ نے تو 80 سال سے زیادہ لعنتیں پڑیں۔ تصور کریں کہ جب وہ چوتھے خلیفہ تھے، مولا پہ حملہ ہوا اور حملہ کرنے والا کوئی اور تھا، کب کہ جب وہ چوتھے خلیفہ تھے تو 80 سال لعنت پڑی۔ اسی جانب اشرف الانبیاء نے توجہ دلائی تھی کہ اے علی تلوار نہ اٹھانا، اگر مولا تلوار اٹھا لیتے تو یاد رکھیں کہ آج تک مولا پہ لعنتیں پڑ رہی ہوتی۔ اس وقت خود خلیفہ تھے، مولا کو حکم تھا اشرف الانبیاء کا یا علی انک سطبتلی، اے علی تم میرے بعد مشکلات میں گرفتار ہو گئے، فلا تقاتلن، قتال نہ کرنا۔ مولا علی کی شجاعت کا ایک وہ جلوہ تھا جب باب خیبر کو جڑ سے اکھاڑ لیا، کس میں؟ اطاعت رسول میں اسلام کی بقا کے لیے۔ اب ایک وقت آیا اشرف الانبیاء کے بعد اطاعت رسول میں اسلام کی بقا کے لیے اب ایک مرحلہ آیا کہ باب خیبر کو جڑ سے اکھاڑنے والے کے سامنے زوجہ اس کی دیوار اور دروازے کے درمیان ہے۔ مولا امیر المومنین کا صبر تمام زندگی کا ایک جانب، فاطمہ کو دیوار اور دروازے کے درمیان دیکھ کے اشرف الانبیاء کی اطاعت کرنا بالکل ایک جانب۔
دل یہ کہتا ہے کہ مولا امیر المومنین کی زندگی کی تمام اطاعت رسول اللہ ایک جانب، لیکن فاطمہ کو دیوار اور دروازے کے درمیان دیکھ کر اشرف الانبیاء کی اطاعت کرنا ایک جانب۔ اجرکم اللہ۔ ایک وقت آیا گیا کہ روایتوں میں نقل ہوا کہ بالوں سے بنی ہوئی سیاہ رسی علی ابن ابی طالب کے گلے میں ڈالی گئی۔ اب جو علی کے گلے میں ڈالی گئی تو وہ فاطمہ کہ جو بابا کو پکار رہی تھی، وہ فاطمہ جو جناب فضہ کو پکار کے کہہ رہی تھی یا فضہ خوزینی لقد قتل من فی احشاء من حمل، اے فضہ مجھے تھام لو، میرے شتم میں جو مولود ہے اسے قتل کر دیا گیا۔ اب جناب فضہ نے محسن کا، جناب سیدہ نے محسن کا ذکر نہیں کیا، اب فضہ کو نہ پکارا۔ جب علی کے گلے میں رسی کو دیکھا تو اب ایک ندا بلند ہوئی، خلو ابا الحسن، خلو ابا الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو، ابو الحسن کو چھوڑ دو۔ بس یہ میں نے مصائب پڑھ دیے، لیکن تصور کریں کہ جب یہ فاطمہ نے جملہ کہا ہوگا تو کمر پہ ہاتھ ہوگا، دل میں محسن ہوگا، نگاہوں کے سامنے رسول اللہ اور ایک جانب نگاہ کے سامنے علی تھے اور یہ ندا کر رہی تھی، اے دشمنوں، اے دشمن خدا، علی ابن ابی طالب کو چھوڑ دو، علی ابن ابی طالب کو چھوڑ دو۔ ایک وقت آیا کہ علی کو لے گئے، ایک وقت آیا کہ جب علی کو لے گئے تو فاطمہ کے جملے بلند ہوئے، این ابو الحسن، این ابو الحسن۔ علی ابن ابی طالب کو کہاں لے گئے، علی ابن ابی طالب کو کہاں لے گئے؟ ایک روایت جناب سلمان سے نقل ہوئی کہ ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ نے کہا کہ اگر علی کو نہ چھوڑا تو میں رسول کا کرتا سر پہ رکھ کے بد دعا دوں گی۔ جناب سلمان فرماتے ہیں ایک وقت آیا کہ میں مسجد نبوی میں تھا، زمین ہلنے لگی، مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی۔ علی نے کہا سلمان، فاطمہ بد دعا کر رہی ہیں، جاؤ فاطمہ سے کہو کہ بد دعا نہ کرے۔ جناب سلمان کو پتا چلا کہ جب وہ آئے تو جناب سیدہ بد دعا فرما رہی تھی۔ مولا نے جناب سلمان نے مولا کا پیغام دیا کہ فاطمہ بد دعا نہ کریں۔ اجرکم اللہ۔ اب ایک وقت آیا کہ فاطمہ نحیف و لاغر ہوتی چلی گئی، فاطمہ کے جسم میں کمزوری بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ مقاتل میں بیان ہوا کہ جناب سیدہ کی ہڈیوں پہ کھال رہ گئی۔ مقاتل میں بیان ہوا کہ جناب سیدہ کے ہاتھ میں عصا آ گئی، مقاتل میں بیان ہوا کہ جناب سیدہ کی کمر میں خم آ گیا۔ یہ 18 سے 19 سال کے درمیان کی یہ جوان ایک وقت آیا کہ بڑھاپے میں بدل گئی، اس کی شکل و صورت۔ ایک ندا بلند ہوتی تھی، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی ایام سرنا لعلی۔ بابا آپ کے بعد اتنے مصائب پڑے کہ اگر یہ روز روشن میں پڑھتے تو سیاہ و تاریک راتوں میں بدل جاتے۔ وہ مصائب کون سے تھے؟ وہ مصائب یہ تھے کہ بابا جس دین کے لیے آپ نے قربانی دی، آج اس دین کو اس کے محور سے جدا کر دیا گیا، اور اس دین کو اس کے محور سے علی سے جدا کرنے کے بعد اب جو ظلم کا سلسلہ قتل محسن سے شروع ہوا تو وہ میرے فرزند حجت ابن الحسن کے ظہور تک چلتا رہے گا۔ میرے چاہنے والے قتل ہوتے رہیں گے، بابا آپ کے ماننے والے قتل ہوتے رہیں گے، آپ کی رسالت کی اجرت دینے والے قتل ہوتے رہیں گے۔ اجرکم اللہ۔ جناب سیدہ آج بھی جب کسی مومن کے قتل کو دیکھتی ہوں گی تو قبر سے ندا آتی ہوگی، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی ایام سرنا لعلیہ۔ ایک وقت آیا کہ مولا جناب سیدہ کے پاس آتے ہیں اور اپنا راز دل بیان کرتے ہیں کہ اے فاطمہ، اب اتنے حالات بدل چکے ہیں کہ کچھ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے اور کچھ ایسے ہیں کہ میں سلام کروں تو جواب نہیں دیتے۔ ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ گریہ فرما رہی تھی تو مولا نے سوال کیا کہ فاطمہ گریہ کی وجہ کیا ہے؟ تو جناب سیدہ نے فرمایا اب کی لما تلقی بادی، اے علی میں گریہ کر رہی ہوں ان مصائب کا تصور کر کے جو میرے بعد تم پہ پڑنے والے ہیں۔ وہ مصائب کون سے ہو سکتے ہیں؟ تو شاید جناب سیدہ کہیں کہ
खलीफत रसूल को, इमाम मुत्तकीन को, यासूब उद्दीन को निस्बत दी जाएगी कि ये तारिक सलात था, ये दीन से खारिज हो चुका था। हाँ, मौला पर बड़े बड़े सितम हुए, अज्रुकुम अल्लाह। तो जनाब सैयदा जब ये फरमाती थी सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलैयाम सिरना ले अलिया, तो वो अली की तन्हाइयों को याद करती थी, वो अली के मसाइब को भी याद करती होंगी। जब जिंदगी में गिरिया फरमाती हैं और मौला से फरमाती हैं अब कीलेमा तुल्की बादी, अली में गिरिया कर रही हूं उन मसाइब का तसव्वुर करके कि जो मेरे बाद तुम पे पड़ने वाले हैं, लेकिन ये मसाइब का सिलसिला खत्म ना होगा। अज्रुकुम अल्लाह। एक वक्त आया कि फातिमा नहीं पुलागर होती चली गई, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि फाते खैबर और बद्र हुनैन गश खा के गिर पड़े। वो कौन सा वक्त हो सकता है कि फाते खैबर और बद्र हुनैन एक ऐसी खबर सुने कि जमीन पे गिर पड़े। तो मकातिल में नकल हुआ, एक वक्त आया कि जनाब अस्मा बिन्त उमैस ने खबर दी मौला को कि मौला फातिमा दुनिया से रुखसत हो गई। मौला तेजी से आगे बढ़े, जमीन पे गिरे, फिर जमीन से उठे। एक वक्त आया कि जनाब सैयदा के पास पहुंचे, जनाब सैयदा के पास पहुंचे तो वहां वसीयत नामा है, और वसीयत नामे का एक जुमला क्या है कि अली सलाम कहना मेरी तमाम ज़ुर्रियत को क़यामत तक के लिए। अज्रुकुम अल्लाह। और उसी वसीयत नामे का एक जुमला क्या है, या अली मुझे रात की तारीकी में गुस्ल देना, मुझे रात की तारीकी में हुनूद देना, मुझे रात की तारीकी में कफन देना, मुझ पे रात की तारीकी में नमाज पढ़ना, मुझे रात की तारीकी में दफन करना, मेरे दुश्मनों को खबर ना होने देना। अज्रुकुम अल्लाह। एक वक्त आया कि मौला गुस्ल देने के लिए तैयार है, रात का वक्त है। मैं बीबी से सवाल करूं, आप तो अली की मुश्किल को कम करना चाहती हैं, ये रात की वसीयत आपने क्यों की? तो मुमकिन है कि जवाब आए मैं जानती हूं कि रात को गुस्ल देना दिन की निस्बत मुश्किल है, लेकिन अली की निगाह कहीं मेरे जख्मों पे ना पड़ जाए, कहीं मेरे नील पे ना पड़ जाए। अगर निगाह जख्म या नील पे पड़ गई तो ये और ज्यादा मुश्किल है। लेकिन हुआ वही कि जिसका डर फातिमा को था। एक वक्त आया कि फाते खैबर और बद्र हुनैन के गिरिए की आवाज बुलंद हुई, मौला ने गिरिया फरमाया। बाद में सवाल करने वालों ने सवाल किया कि मौला आपके गिरिए की वजह क्या थी? तो मौला ने फरमाया, बाज जगह मकातिल में बयान हुआ कि वो जो ताजियाना शकी ने मारा था उसके नील पे जख्म पड़ी, निगाह पड़ी, या जख्म पे निगाह पड़ी। बाज जगह मकातिल में बयान हुआ कि गुस्ल के वक्त भी जनाब सैयदा का खून बह रहा था। अज्रुकुम अल्लाह। एक वक्त आया कि मौला के गिरिए की आवाज बुलंद हुई, फिर एक वक्त आया कि जनाजा तैयार हुआ। अब जो जनाजा तैयार हुआ तो एक अजब निदा बुलंद हुई, ए हसन आओ, ए हुसैन आओ, ए ज़ैनब और उम्मे कुलसूम आओ, अपनी माँ को अलविदा कहो। मौला फरमाते हैं लक़द हन्नत व अन्नत व मद्दत यदाहा, कि फातिमा ने एक आहली गिरिए की आवाज बुलंद हुई, अपने हाथों को फैलाया, वज़म्मत हुमाइला सद्रहा, और दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाया। मौला फरमाते हैं खुदा की कसम आतिफ गैबी ने निदा दी, ए अली इन बच्चों को माँ के सीने से जुदा कर दो। इरफा हुमान सद्र उम्महा, इन बच्चों को माँ के सीने से जुदा कर दो। लक़द अब किया मलाइकत अस्समा, ये जो हसन और हुसैन और बच्चे माँ के सीने पे हैं, इस मंजर ने आसमान के मलाइका को रुला दिया। लक़द किया मलाइकत समा, मौला आगे बढ़े, हसन और हुसैन को माँ के सीने से जुदा करके अपने सीने से लगा लिया। ज़ैनब और उम्मे कुलसूम बाबा से लिपट गई होंगी, लेकिन हाँ मौला अब से 50 साल के बाद करबला के मैदान में आए, हुसैन का सीना होगा। कहीं से सकीना लिपटी है, कहीं रुकैया लिपटी है, कहीं ज़ैनब और उम्मे कुलसूम लिपटी है। अब जुदा करने के लिए कभी ताज़ियाने पड़े तो कभी तमाचे।
لیکن مصائب یہاں ختم نہ ہوئے. ایک وقت آیا بس مصائب ختم ہو گئے, اب علی تنہا رہ گئے, اب علی کی زندگی نامکمل سی ہو گئی. اب جناب سیدہ دنیا سے رخصت ہو گئیں, پنجتن میں سے 2 ہستیاں چلی گئیں. ایک وقت آیا کہ مولا دفن کے لیے گئے. اب تصور کرے کہ کیا گزری ہوگی فاطمہ پر, کیا گزری ہوگی علی پر, کیا گزری ہوگی اشرف الانبیاء پہ. بس ایک تصور کرے, مصائب ختم ہو گئے, اب مولا کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہے. ایک وہ وقت تھا کہ اشرف الانبیاء نے ہاتھ فاطمہ کا, اشرف الانبیاء نے فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا تھا, لیکن اس وقت فاطمہ صحیح و سالم تھی. اب روایتوں میں نقل ہوا کہ جب علی نے چاہا کہ فاطمہ کو دفن کرے, قبر میں اتارنا چاہا, تو رسول اللہ کے 2 ہاتھ نکلے. اب یہاں پر علی پہ کیا گزری ہوگی, اے رسول اللہ آپ نے فاطمہ میرے ہاتھ میں صحیح و سالم دی, لیکن میں آپ کو فاطمہ وہ پلٹا رہا ہوں کہ جس کی کمر جھک چکی ہے, جو نہیں پلاغر ہو چکی ہے, اور جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے.